اور پھر 21 اکتوبر 1895 کو یہ نیم چینج کیا گیا فارموسا سے تائیوان علیہ السلام نے بیسیکلی پاکستان کی جو اسپیس ایجنسی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پسکو کا، اس کی بنیاد رکھی تھی آئی تھنک سو 1971 میں، اور ان کو اس کے لیے نوبیل پرائز دیا گیا تھا 1979 میں۔ السلام علیکم، ہوپ سو آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پی میں 155 کے جنرل نالج کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ایم سی کیوز کے پارٹ نمبر 1 کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے۔ ایم سی کیو نمبر فرسٹ از دیر آر بلینک کنٹریز ان دا ورلڈ۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ جو ایم سی کیوز ہے نا ایک کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اگر آپ اس ایم سی کیوز کو گوگل پر سرچ کرو گے نا تو وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ آنسر ملیں گے۔ بعض سرچ کے مطابق تو ٹوٹل ورلڈ میں 205 کنٹریز ہے، بعض سرچ کے مطابق جو ٹوٹل کنٹریز ہے وہ 195 ہے، اور اس ایم سی کیوز کے مطابق جو ٹوٹل کنٹریز ہے ورلڈ میں یہ 193 ہے، لیکن اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 195۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹوٹل ورلڈ میں 195 کنٹریز کیسی ہے۔ دیکھیں، آپ نے یو این نیشنز کے بارے میں سنا ہوگا، اس کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں نا وہ ہے 193، لیکن اس میں دو کنٹریز ایسی ہیں نا جو صرف اس کو آبزرو کر رہی ہے لیکن اس کا ممبر نہیں ہے۔ ایک اس میں ہے پیلسٹائن یعنی پیلسطین، اینڈ the second one is known as ہولی سی۔ so that's why ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل ورلڈ میں کتنے کنٹریز ہے وہ ہے 195۔ لیکن سپوز کرے اگر آپ کو آپشن میں 193 دیا گیا ہے اور کسی بھی آپشن میں آپ کو 195 جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے وہاں پر 193 کو ہی چوز کرنا ہے۔ کیو نمبر 2 is capital city of آسٹریلیا is۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ جتنے بھی ایم سی کیوز میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں نا، یہ میں نے 153 کے پاس پیپر سے پک کیے ہوئے ہیں۔ اب آسٹریلیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے کینبرا۔ یہ جو بقایا آپ کو جتنی بھی سٹیز نظر آ رہی ہیں جس طرح سڈنی ہے، ہوبارٹ ہے اینڈ میلبورن ہے، یہ آسٹریلیا کے کیا ہیں، ان کے آرڈینری سٹی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ کنٹریز بتاتا ہوں، جس طرح آسٹریا ہو گیا، اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دا کیپٹل سٹی آف آسٹریا از نون ایز وینا۔ بسائڈز دیٹ یو ہیو ٹو ریمبر دا کیپٹل سٹی آف افغانستان which is known as Kabul۔ Skill number 3 is Myanmar is the new name of۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریز کے پہلے نام کچھ اور ہوتے تھے اور بعد میں جو نیم ہوتے ہیں چینج کیے جاتے ہیں۔ So the new name of Burma is known as Myanmar، یا پھر آپ کہہ سکتے ہو Myanmar is the new name of Burma۔ اب سپوز کریے ایم سی کیوز الٹ کیا گیا ہے اور آپ کو آیا وہاں ہے برما از دا اولڈ نیم آف، تو پھر آپ نے کیا چوز کرنا ہے، وہاں پر آپ نے میانمار کو ہی چوز کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ جو میانمار کا پرانا نام تھا برما، اس ٹائم پر برما میں ایک اتنی گروپ ہوا کرتا تھا جسے ہم نام دیتے تھے برمن، ٹھیک ہے، کون سا اتنی گروپ تھا، وہ تھا برمن۔ تو اس کی وجہ سے اس کا نیم رکھا گیا تھا برما، اور پھر جو ہے 1989 میں نام چینج کیا گیا میانمار میں۔ ایمسکیو نمبر 4 is in Afghanistan who was the supreme leader of the ruling Taliban who captured Kabul on September 27, 1996۔ So students, as you people know کہ شروع سے افغانستان کے جو حالات تھے وہ بہت خراب تھے۔ امریکہ کی آرمی وہاں پر تھی، لیکن جب یہاں پر آئے ملا محمد عمر، انہوں نے امریکہ والوں کو نکالا اور کابل کو فتح کیا تھا 27 ستمبر 1996۔ ایمسکیو نمبر 5 is Addis Ababa is the capital city of۔ So it is the capital city of Ethiopia۔ Here if we talk about the capital city of Rwanda، so the capital city of Rwanda is known as Kigali، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا ایکسٹرا یہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ اینڈ دا کیپٹل سٹی آف کیمیرون از نون ایز یاونڈے، ٹھیک ہے، YOUNDA، یاونڈے۔ اینڈ دا کیپٹل سٹی آف کینیا از نون ایز نائروبی، یہ آپ کو میرے سے زیادہ اچھا پتا ہوگا۔ ایمسکیو نمبر 6 is which country exploded its first nuclear device underground۔ دیکھیں نارملی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے 1998 میں اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا چاغئی کے پہاڑوں میں بلوچستان میں، جسے ہم چاغئی 1 اینڈ چاغئی 2 کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ جو ہے اباؤ دا گراؤنڈ تھا، لیکن جو برٹین ہے نا، انہوں نے اپنا فرسٹ جو نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا وہ انڈر گراؤنڈ تھا۔ بسائڈ دیٹ if we asked MCQs that who was the first country who tested its nuclear weapon یا پھر نیوکلیئر ٹیسٹ، تو وہ USA تھا۔ نمبر 7 is
changed name of Formosa is, so the old name of Formosa is known as Taiwan. ٹھیک ہے، یعنی شروع میں تائیوان کا پرانا نام کیا تھا؟ وہ تھا فورموسا. اور یہ جو نیم تھا نا، یہ فرسٹ 155 ڈیز کے لیے رکھا گیا تھا. جو فورموسا تھا نا، یہ صرف اور صرف 155 ڈیز کے لیے رکھا گیا تھا. اور پھر 21 اکتوبر 1895 کو یہ نیم چینج کیا گیا فورموسا سے تائیوان میں. MCQ نمبر 8 is Germany was divided into two separate independent states in. شروع میں اسٹوڈنٹس جرمنی کو جو ہے وہ 2 کنٹریز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، 2 اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک تھا ویسٹ جرمنی اور ایک تھا ایسٹ جرمنی. ویسٹ جرمنی کو نام دیا جاتا تھا فیڈرل ریپبلک آف جرمنی، وائل ایسٹ جرمنی از نون ایز جرمنی ڈیموکریٹک ریپبلک. اور یہ اس کی جو تقسیم ہے نا، یہ ہوئی تھی 1949 کو. یہاں پر اس کا کریکٹ آپشن نہیں ہے. کون سے ایئر کو ہوئی تھی؟ 1949 کو. اور یہ دوبارہ یہ یونین کیے گئے تھے اکتوبر 3 1990 کو. یعنی 1949 میں جرمنی ڈیوائڈ ہو گیا تھا ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی میں، اینڈ ری یونائٹ ان 1990. MCQ number 9 is Tashkent is the capital city of blank. So it is the capital city of Uzbekistan. If we talk about Tajikistan, so the capital city of Tajikistan is known as Dushanbe, ٹھیک ہے. And the capital city of Turkmenistan is known as Ashgabat. While the capital city of Azerbaijan is known as Baku. تو یہ جو میں آپ کو ایکسٹرا بتاتا ہوں نا، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. MCQ number 10 is Who suggests the name of Pakistan? پاکستان کا جو نیم ہے پاکستان، یہ کس نے سجیسٹ کیا تھا؟ So here the correct option is option B, مین چودھری رحمت علی. چودھری کا ایک پامپلیٹ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جس نے پیش کیا تھا 1933 میں. وہ پامپلیٹ اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اور اسی کے بعد پاکستان کے جدا ہونے کا اور پاکستان کا جو نیم تھا یہ سجیسٹ ہوا تھا. اگر ہم علامہ اقبال کی بات کریں تو پاکستان کا تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا ہے. اینڈ حافظ جلندری رائٹ the national anthem of Pakistan. You have to remember this. MCQ number 11 is there are how many oceans in the world? So it is a very important question and it is a very simple question. There are 5 oceans in the world. The largest ocean in this is Pacific Ocean. You have to remember this. While the smallest ocean is known as Arctic Ocean. MCQ number 12 is which country has developed the world's first بایونک آئی؟ بایونک آئی مین الیکٹریکل آئی بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک مشین ہوتا ہے جس سے آپ کی آئی کی جو ویژن ہوتی ہے نا وہ نارمل ہو جاتی ہے. یا پھر اگر آپ اندھے ہو سے، اس سے تو خیر آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس سے آپ کچھ نہ کچھ چیزیں سینس کر پاتے ہو. اور یہ جو کام ہے نا یہ کیا ہے آسٹریلیا میں. MCQ number 13 is which is the least visited country in the world? So students یہ جو نیم ہے میں نے خود بھی for the first time سنا. تو والو جو ہے نا اسٹوڈنٹس، یہ دنیا کی ایک ایسی کنٹری ہے جس کو بہت کم لوگ وزٹ کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 9 آئی لینڈ سے بنی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے. اوکے، اس کی جو ٹوٹل آبادی آپ سنیں گے نا تو خود آپ کو پتہ لگ جائے گا. 2022 کے سینس کے مطابق اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ 11,312 ہے. سو دیٹس وائی یہاں پر لوگ بہت کم جاتے ہیں وزٹ کے لیے. اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ صرف اور صرف 26 کلومیٹر اسکوائرز ہے. اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے فیونا فوتی، ٹھیک ہے. FUNAFUTI. MCQ number 14 is till now how many Pakistanis won the Nobel Prize for Physics? تو اسٹوڈنٹ فزکس میں I think so ابھی تک پاکستان کے صرف اور صرف ایک بندے کو نوبیل پرائز ملا ہے اور اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام نے بیسیکلی پاکستان کی جو اسپیس ایجنسی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پسکو کا، اس کی بنیاد رکھی تھی I think so 1971 میں، اور ان کو اس کے لیے نوبیل پرائز دیا گیا تھا 1979 میں. اس طرح جو فرسٹ ایشین ہے جس نے سب سے پہلے جو ایشیا میں نوبیل پرائز حاصل کیا تھا اس کا نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور، اور فار دی فرسٹ ٹائم نوبیل پرائز دیا گیا ہے 1908
MCQ number 15 is the Nehru report was published in blank. So جو نہرو رپورٹ ہے نا یہ اپریل 1928 میں پبلش کی گئی تھی. کس نے پبلش کی تھی؟ وہ تھا موتی لال نہرو. اور اس کے رسپانس میں ٹھیک ہے اس کے رسپانس میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس جو ہے وہ پیش کیے. یہ تھے آپ لوگوں کے آج کے پی ایم اے کے امپورٹنٹ MCQs. ہوپ سو آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.